حج کا مہینہ ابھی ختم ہی ہوا تھا۔ لاکھوں حاجی اپنے وطن واپسی کے سفر کی تیاری کر رہے تھے کہ یکم محرم الحرام 14ویں صدی یعنی 20 نومبر 1979 کے آغاز پر صبح 5:30 پر جہمان العتابی نے اپنے 500 مسلح لوگوں کے ساتھ مکہ میں گرینڈ ماسک پر حملہ کر کے تقریباً 50,000 لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور تمام سیکیورٹی گارڈز کو مار دیا گیا۔ ویورز، مکہ کی گرینڈ ماسک کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے جہمان العتابی اور اس کے بردر ان لا محمد عبداللہ القحطانی کے کیا مطالبہ تھے اور وہ خود کو مسلمانوں کا مسیحا کیوں سمجھتے تھے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب دنیا بھر کے مسلمان ظلم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے اگلے مسیحا کا انتظار کر رہے تھے تو چند مسلم علماء نے مسیحا یعنی ڈیوائن ہیلپ کو خون ریزی پھیلانے والے مسیحا کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو طاقت اور خون ریزی کے بل پر حکومت قائم کرے گا۔ اس ایک غلط تصور نے مسلم امہ کو فائدہ دینے کی بجائے بہت نقصان پہنچایا۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری روایت کے علاوہ کسی اور اصولوں کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور آل سعود نے مسلسل خود کو اسلامی عقیدے کا محافظ بنا کر پیش کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے وہابی ازم یعنی وہابی علماء کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے ملک میں سختی سے اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کیا تاکہ آل سعود کی اسٹیبلٹی کو یقینی بنایا جا سکے، جس کے نتیجے میں 1902 سے آل سعود کی حکومت کو کبھی کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے 1920 میں اخوان موومنٹس کے۔ اخوان موومنٹس کے بعد آل سعود کو اب صرف چند سیکولر تحریکوں کا ہی سامنا تھا، اور آئل کی پروڈکشن نے سیکولر اپوزیشن کے لیے ایسا ماحول بنایا جس سے ملک میں اسلامی گروپس نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں العتابی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے اور ایک سلافی موومنٹس کو شروع کیا جسے الجامعہ السلافیہ المحتسبہ یعنی JSM کا نام دیا گیا، اور JSM 1966 میں مدینہ کے غریب علاقوں میں آئل انڈسٹری کے گرو کر جانے کے بعد بنا، جس کا مقصد ملک میں سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کی جانچ پڑتال کرنا تھا، خاص طور پر سعودی سرزمین پر امریکی آئل کمپنی ارامکو اور یورپین کمیونٹیز کی موجودگی بہت سے حلقوں میں ناراضگی کی وجہ تھی۔ العتابی اور اس کے فالوورز نے سعودی معاشرے کو ویسٹرن انفلوئنس سے پاک کرنے کے لیے خود کو محافظ ڈکلیئر کر دیا، جو حکومت مخالف تو نہیں بلکہ ویسٹرنائزیشن کے مخالف ہیں، اور بہت سے سعودی مذہبی گروہوں کی طرح JSM خود ایک سیاسی تحریک نہیں تھی، تاہم اس پر سیاسی اثرات ضرور تھے۔ JSM 1977 میں اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ کر ینگر اور اولڈر ممبرز میں تقسیم ہو گئی، جس کے بعد العتابی ینگر گروپس کے ساتھ مل گیا اور الاخوان کے نام سے ایک نیا گروپ بنا لیا۔ العتابی موومنٹس نے سعودی حکومت کو جہاد کو ختم کرنے اور مذہب کو اپنے ذاتی مفاد کے استعمال کرنے پر تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب العتابی کی کمٹمنٹ روایتی وہابیزم کی بجائے سلافی پر تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری فرما برداری صرف اس کے ساتھ ہے جو قرآن مجید کے مطابق حکومت کرے، نہ کہ ان کے ساتھ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلامی قانون میں چھیڑ چھاڑ کرے۔ العتابی موومنٹس روایتی سنی تھاٹ سے کافی حد تک مختلف تھی، جیسا کہ امام مہدی کی حقیقت کو تمام مکاتب فکر شیعہ اور سنی میں من و من قبول کیا جاتا ہے، تاہم جس طرح العتابی کے بردر ان لا محمد عبداللہ القحطانی نے خود ساختہ مہدی بننے کی کوشش کری، اس پر سب کو اعتراضات ہیں۔ 1977 میں سعودی پولیس نے العتابی ہیڈ کوارٹرز پر چھاپا مارا، جس میں العتابی خود تو فرار ہو گیا مگر اس کے 30 فالوورز کو حراست میں لے لیا گیا اور انویسٹیگیشن کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک ظاہری طور پر العتابی سے حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ لیکن 20 نومبر 1979 یکم محرم سن 1400 ہجری حج ابھی کچھ دن پہلے ہی ختم ہوا تھا، جس کی وجہ سے معمول سے ہٹ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تقریباً 50,000 لوگ خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور روایتی طریقے سے لوگ رات عبادت کرنے کے بعد مسجد کے احاطہ میں سو رہے تھے، اور کئی لوگ فجر کی نماز کے بعد واپسی کی تیاری کرنے والے تھے، اور بعض لوگ اپنے ریلیٹیوز کی میت کافن میں ڈال کر لائے تھے کہ امام کعبہ ان پر اللہ کی رحمتوں کے لیے دعا کریں۔ تاہم ان میں سے کچھ کافنز میں العتابی گروپ کے لوگ رائفلز، بلٹس اور پسٹلز رکھ کر لائے تھے۔ خانہ کعبہ میں حملے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ان دنوں مسجد میں کنسٹرکشن کا کام بھی جاری تھا تاکہ
مسجد کی توسیع کی جا سکے، اور خانہ کعبہ کے سیکیورٹی گارڈز کے پاس اسلحہ نہیں صرف ڈنڈے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا۔ صبح 5:30 پر مسجد کے امام محمد بن سبیل نے وضو کیا اور فجر کی نماز کے لیے تیار ہوئے کہ کچھ ہی لمحے بعد مسجد میں گولیوں کی آوازیں گونجنے لگ گئیں اور ٹیررسٹ نے چند ہی منٹوں میں مسجد کی تمام اندرونی گیٹس پر موجود سیکیورٹی گارڈز کو مار کر پوزیشن سنبھال لی اور سنائپرز مسجد کے میناروں پر چڑھ گئے۔ اور اسی دوران العتابی سامنے آیا اور مسجد کے امام محمد بن سبیل سے مائکرو فون چھین کر اپنے فالورز کو بار بار کہنے لگا کہ جو بھی مزاحمت کرے اسے مار دو۔ اور اس سارے عرصے کے دوران امام محمد بن سبیل نے کسی نہ کسی طرح فون کال کر کے سعودی حکومت کو اس محاصرے کے بارے میں انفارم کر دیا، اور پھر العتابی نے مائکرو فون اپنے بردر ان لا محمد عبداللہ القحطانی کو پکڑا دیا، جو اگلے 1 گھنٹے تک مسلسل کلاسیکل عربک لینگویج میں لوگوں کو اپنے مہدی ہونے کا ثبوت پیش کرتا رہا اور لوگوں سے بیعت لینے کا کہتا رہا۔ عبداللہ القحطانی نے کہا کہ سعودی حکومت اب ویسٹرن انفلوئنس میں ہے اور اسلام کے اصولوں کو لاگو کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بظاہر ان کی اطاعت اور بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اور میں یعنی آخری مسیحا امام مہدی اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جس کے بعد اس کے فالورز نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان دنوں سعودی رائل فیملی بیرون ملک تھی، اور اب مسجد اور سعودی حکومت کی عزت بچانے کا کام انٹیریئر منسٹر پرنس نائف اور ڈیفنس منسٹر پرنس سلطان پر آن پڑا تھا۔ انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں فوج کے ٹرک اور نیشنل گارڈ کے ساتھ مسجد کے ارد گرد پوزیشن سنبھال لی، اور تمام مواصلاتی ذرائع کو بند کر دیا گیا تاکہ اس خبر کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اور اب ریسکیو آپریشن کو لانچ کرنے کے لیے سعودی حکام کو مسلم علماء سے فتویٰ درکار تھا، کیونکہ اس مقدس مقام پر اسلحے کا استعمال سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم علماء نے فتویٰ جاری کرنے کے لیے 2 دن کا ٹائم لے لیا، جس کے بعد 23 نومبر جمعہ کے روز مسلم علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ جاری کیا کہ مسجد میں لڑنا جائز ہے، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کر دو، کیونکہ یہ کافروں کی سزا ہے۔ جس کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جس میں جہمان العتابی کو گرفتار کر لیا گیا اور خود ساختہ امام مہدی محمد عبداللہ القحطانی مارا گیا۔ اور اس آپریشن میں سعودی فورسز میں سے 12 آفیسرز اور 115 نان کمیشنڈ آفیسرز شہید ہوئے، جبکہ 117 شرپسند مارے گئے اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور 9 جنوری 1980 کو 63 شرپسندوں کو ملک کے 8 مختلف شہروں میں پھانسی دے دی گئی، جن میں جہمان العتابی کو سب سے پہلے پھانسی دی گئی، جس کے بعد پورے ملک میں JSM موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا اور JSM موومنٹ کو ختم کر دیا گیا۔